السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج حالات حاضرہ کا اگر ہم جائزہ لیں، ہمارے سماج کا اگر ہم جائزہ لیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں دن بدن عریانی، بے شرمی، بے حیائی اور بد کرداری جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو اور زیادہ تھی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے کنٹرول کیا، کیسے ایک صالح سماج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وجود میں لایا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم تربیت ایسی کی کہ وہ ایسا سماج بنا جو شرم، حیا، پاک دامنی اور فحاشی عریانت سے دور تھا۔ پاک دامنی تھی لیکن ان برائیوں سے دور تھا۔ ایسا صالح معاشرہ تھا۔ امت مسلمہ کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ حدیث تو ہم بارہا سنتے ہیں، برائی اگر تم دیکھو، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم زبان سے اس کو برا کہو، یا اگر وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں تو کم سے کم دل میں ہم اسے برا جانیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ تو بھائی اور بزرگوں، یہ جو جمعہ کے بیانات اور الحمدللہ پھر درس و تدریس ہر ہفتے، اور جو مختلف کیمپین کے ذریعے سے جو مہمات آتی ہیں، یہ تمام چیزیں اس لیے اس غرض کے لیے آتی ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر جو برائی ہے، جو بدکاری یا جو عریانیت یا جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو مل جل کر ختم کریں، ایک صالح معاشرے کی تشکیل کریں، اور پھر اقامت دین کی طرف ہم جائیں۔ دین قائم کرنا
ہمارا مقصد ہے، دین قائم کرنا ہمارا مشن ہے امت مسلمہ کا، نہ صرف جماعت اسلامی کا بلکہ امت مسلمہ کا مشن ہے کہ وہ دین کو قائم کرے۔ ہم وہ سنتے ہیں بار بار، کنتم امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین گروہ ہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر کے فرما، تم وہ بہترین گروہ ہو جسے نکالا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اگر تم مومن ہو۔ اگر ہم اس کرائٹیریا کے اندر اگر ہم آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے وہ کام کے لیے جو اسے پسند ہے، اور وہ کام کے لیے جس کا اجر جو ہے ہماری سوچ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو یہ ہر ایک کا فرض ہے۔ ہم جس معاشرے میں سماج میں رہتے ہیں، انفرادی طور پر نہ صحیح، اجتماعی طور پر اگر ہو سکے تو ان چیزوں کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جماعت، اجتماعیت، ایک دوسرے سے جو ملنا طاقت بڑھتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم بھلائی کا فروغ کر سکتے ہیں اور برائیوں کو روک سکتے ہیں۔ یہ جو سماج کے اندر یہ چیزیں جب چلتی ہیں، یہ بڑھتی ہیں، پروان ہوتی ہے، اس وقت ہوتی ہے جب اس سماج کے، معاشرے کے اچھے لوگ خاموش بیٹھتے ہیں، اچھے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور تماشائی بن کر دیکھتے ہیں، کیا ہو رہا ہے چلنے دو، میری نماز، میری روزہ، میری زکوٰۃ ہو گئے تو کافی ہے، یہ سوچ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، مل جل کر یہ کرنا ہے۔ تو اسلام نے شرم اور حیا کو جو ہے انسان کا زیور قرار دیا، شرم اور حیا انسان کا زیور قرار دیا۔ عفت اور عصمت، پاک دامنی اور شرمگاہوں کی حفاظت کو انسانی معاشرے کا فریضہ قرار دے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ جہاں کہیں اگر ہم دیکھیں تو اسے کوشش کریں، فرد کے طور پر ہو سکا تو انفرادی کریں، جہاں نہیں ہو سکتا تو دو چار لوگ مل کر اور اس چیز کے لیے روکنے کا ہی کریں۔ پاک دامنی، اسلامی تہذیب، اسلامی معاشرہ، کلچر، جسے میں سب سے بہترین کلچر اسلام کا کلچر ہے۔ اسلام کے علاوہ اور دوسرا کوئی کلچر جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو اسلامی تہذیب کی جان ہے پاک دامنی، اور اسلامی معاشرے کی پہچان ہے صالح معاشرہ، اچھا معاشرہ۔ چین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اور وہ واقعہ بھی ہم سنتے ہیں کہ ایک ایسا دور آئے گا جب ایک خاتون صنعاء سے نکل کر حضر موت تنہا سفر کرے گی، اور جو ہے سونا اچھالتے ہوئے جائے گی، لیکن اسے کسی کا خوف نہیں رہے گا۔ یہ معاشرہ کیسے آئے گا؟ یہ معاشرہ کب بنے گا؟ حالانکہ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتنی بدامنی تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور جب کوئی بیوہ ہوتی تو اس کا بیٹا خود نکاح کر لیا کرتا۔ کیسے کیسے یہ تھے بھائی، اس دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیسی تبدیلی لے کر آئی۔ تو عزیز ساتھیو، اسلام ہی وہ ہے جو ہم کو اس صالح معاشرے کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ اگر جس سماج میں شرم حیا نہ ہو تو معاشرہ کیا ہوتا؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے، یہ جو ہم اجتماعی طور پر نماز پڑھتے ہیں، نماز کو بڑھ چڑھ کر جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جماعت نہ چھوٹ جائے، اس کے یہ اجتماعیت کی مضبوطی کے لیے، یہ اجتماعیت کے ذریعے سے برائیوں کو روکنا، بھلائیوں کو پھیلانا ہے۔ صرف نماز ادا کر لینا نہیں ہے، نماز ادا کر لیے، اللہ کی کبریائی بیان کیے نکل گئے، خالی مسجد کے اندر اللہ بڑا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو اجتماعیت ہے، ان برائیوں کو روکنے کے لیے، بھلائیوں کو پھیلانے کے لیے اس کام کے اندر لانا۔ اگر ہم وہ رحمت، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں، اگر ہم اس شیطان
کہ ہتھ کنڈوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دو چیزیں انسان کو جو ہے سب سے زیادہ برباد کرتی ہیں، ایک ہے حرام خوری اور دوسری ہے حرام کاری۔ وہ حدیث بھی ہم بارہ سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دو چیزوں کی ضمانت دو، دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تمام ہم جانتے ہیں یاد دہانی کے طور پر کیا ہے وہ دو چیزیں؟ وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو تمہارے دو جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان، اور دوسری وہ جو تمہاری دو رانوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ۔ ان چیزوں کی ضمانت اگر تم دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ کتنا ایزی فارمولا ہے، ہاں ہم کدھر کدھر بھاگتے ہیں، کدھر کدھر، اور ابدی جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے جو ہے اس کی اہمیت کا یہ کیا۔ تو یہ بے حیائی، فحاشی، عریانیت اور یہ تمام ہتھ کنڈے، تمام جو اس کے جزیات ہیں، ان چیزوں کو اسلام نے سختی سے روکا ہے، سختی سے روکا ہے، اور فرد اور معاشرے کی پاکیزگی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ فرد بھی اور معاشرہ بھی دونوں پاک رہے، صالح رہے، اچھا رہے، تو اس کے اوپر جو ہے زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 کے اندر فرماتا، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے بے شرمی کے کام، بے شرمی کے کام، چاہے وہ کھلے ہوں یا چاہے وہ چھپے ہوں، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، یہ چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کا سب سے گھنونا جرم جو ہے وہ کیا ہے؟ زناکاری ہے، چاہے وہ زبردستی ہو، چاہے وہ باہمی رضامندی سے ہو، ہر صورت میں وہ جو ہے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32، اس کی ترجمانی یوں ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، بے شک زنا بدکاری ہے اور بڑا برا راستہ ہے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اس سنگین اور گھنونی برائی جو زنا، اسی لحاظ سے شریعت نے اس کے لیے بڑی سخت سزا دی ہے، بڑی سخت سزا اور عبرتناک سزا متعین کی ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ اگر یہ عمل کرے تو اسے 100 کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا۔ اسلامی ریاست ہو، اسلامی اسٹیٹ اگر ہو تو اس کی ریسپانسبلٹی کیا ہے کہ اگر ایسا کوئی فرد کیا ثبوت ملنے پر تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ شخص نے اگر ایسا عمل کیا تو اسے سنسار کیا جائے، اسے رجم کیا جائے۔ یہ وہ سزا ہے جو اسلام نے متعین کیا، اور یہ تو دنیا میں ہی ہے، لیکن آخرت میں اس سے بڑھ کر اس کو سزا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ہم دیکھتے ہیں مشکل سے 1 یا 2 واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ وہ ایک خاتون کا واقعہ، کیسے خوف خدا ان کے اندر تھا۔ وہ خوف خدا کیسا تھا کہ خاتون صحابیہ سے جب وہ عمل سرزد ہو گیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گئیں اور عرض کیا کہ ایسا ایسا ہوا، تو آپ نے منہ پھیر لیا، خاموش بیٹھے۔ اسلام میں یہ ہے کہ برائی اگر یہ ہو، برائی عیب اگر ہو تو اسے چرچا نہ کرو، اپنی حد تک رکھو۔ اگر تم اسے چرچا کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اسے اور عام کرے گا، اپنی حد تک ہی رکھو۔ تو آپ نے منہ پھیر لیا، لیکن اس خاتون نے پھر کیا کہا، یہ عمل مجھ سے سرزد ہو گیا، میں اس کی سزا کیسے خوف خدا تھا کہ یہ احساس ہونے کے باوجود کہ سنسار ہے، رجم ہے، پھر بھی وہ خاتون جو تیار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر حمل سے اگر ہے تو بچہ ہونے دو۔ پھر ہونے کے بعد جب وہ آئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2-2.5 سال جب تک دودھ نہ چھوڑے جب تک یہ کرو. پھر اس کے بعد پھر جب وہ آئی تو جب وہ سنسار کیا گیا اور کسی صحابی نے کہا کہ بھئی اس کے خون کے چھینٹے جب اس کے اوپر پڑے، ارے کیسے ایسی زانیہ عورت کے خون کے چھینٹے مجھ پر پڑے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ خاتون نے ایسی توبہ کی، ایسا استغفار کیا، اگر اس کی توبہ، اس کی استغفار مدینے پر اگر بانٹی جائے تو تمام کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں، کیسے ان کا خوف خدا تھا، کیسا یقین آخرت تھا، کیسے وہ تعلیم تھی، تربیت تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ رکتے تھے، اور اگر ہو بھی جاتا تو جو ہے اپنے آپ کو دنیا میں اس کی سزا جزا پا کر جو ہے پھر وہ اپنے آپ کو فری ہو جاتے تھے. تو عزیز ساتھیو، اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اور اللہ کے کلام نے ان لوگوں کے اندر ایسی یقینی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ وہ برائی سے بچتے تھے، برائی سے دور رہتے تھے. اور یہ تو دنیا میں، لیکن آخرت میں ان کی سزا جو ہے بہت سخت ہے. حالانکہ شرک اور بدکاری یہ دونوں بھی جو ہے دونوں کی سزا جو ہے سخت ہے، اور ان دونوں مشترک اس لیے بھی سزا سخت اس لیے ہے. شرک عقیدے کی گندگی ہے. شرک کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر لے جا کے ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات میں غلو کرنا، زیادتی کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اور زنا کردار کی گندگی ہے، کردار کی، اخلاق کی گندگی ہے، سوچ کی گندگی ہے. اور شرک ایمان کے زبان اور دل سے انکار ہے، اور زناکاری ایمان کی عملاً نفی ہے. ایمان کی انسان اس وقت جو ہے جب زنا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ زناکار جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اس وقت ایمان نکل جاتا ہے، اور جب توبہ کرے، استغفار کرتے، کلمہ پڑھے تو ایمان آ جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے ایک دم نہیں ہوتی، بلکہ ترتیب سے ہوتی ہے، نظر سے ہوتی ہے. پہلے انسان نظر اٹھا کر دیکھتا، پھر اپنے دل میں گناہ کا خیال لاتا، پھر گفت و شنید سے پھر بات بڑھتی ہے، پھر عملی تدبیر. یہ سب سٹیجز ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تدابیر کو، ان تمام مراحل کو آپ نے سختی سے منع کیا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آنکھیں زنا کرتی ہیں، ان کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چھونا ہے اور پکڑنا ہے، اور پاؤں زنا کرتے ہیں، یعنی ان کا زنا اس راستے پر چلنا ہے، اس کی طرف جانا ہے. زبان بھی زنا کرتی ہے، اس کا زنا کیا ہے؟ بات چیت کرنا ہے. اور دل کا زنا خواہش اور شہوت ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. یہ ہے عزیز ساتھیوں اس کا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زنا کے ان تمام راستوں کو بند کرنے کے لیے مومنوں کو شرم، حیا، پاک دامنی کے ایسے احکام دیے ہیں جو ان کی شخصیت اور سیرت کو پاکیزگی اور معاشرے کو اخلاقی بلندی عطا کرتا ہے. ہاں، ایسا صالح معاشرہ ہونا چاہیے جس کے اندر خواتین اور مرد دونوں جو ہے وہ صالح ہوں، ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی، ان کے کیریکٹر، ان کے معاملات، ان چیزوں کو اسلام پروموٹ کرتا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ قرآن مجید سے ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ خوف خدا پیدا کرنے سے ہوگا. ہر عمل کے لیے ہم تیار رہیں کہ اس عمل کا جواب ہم کو اللہ کے یہاں دینا ہے. اگر ہمارے اندر اتنی جرأت ہے، اگر ہم اتنی طاقت ہے، ہم اس بارے میں جواب دے سکتے تو پھر یہ کریں. ورنہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کنٹرول کرتی ہیں. خوف خدا اور آخرت کی جواب دہی ہی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. یہی وہ چیز ہے کہ انسان جو ہے رکتا ہے. اگر یہ نہ ہو، چاہے کتنی بڑی سے بڑی پولیس، کتنی بڑی سے بڑی فوج، کتنی بڑی سے بڑے کیمرے،
تو پھر انسان کو روک نہیں سکتا۔ یہ وہ چیز تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر اب تعلیم اور تربیت سے پیدا کی۔ قرآن مجید اور آپ کی تعلیم تربیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں آگے کہ اسلام نے ہم کو ان چیزوں سے روکنے کے لیے کیا احکامات دیے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ایک یاد دہانی کے طور پر کیا احکامات دیے۔ اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں، ان چیزوں کو عام کریں، ان چیزوں کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو یہ کریں تو انشاءاللہ وہ چیز جو ہے رکے گی۔ ہم دوسروں کو نہ دیکھیں بلکہ سب سے پہلے اپنے کو دیکھیں، اپنے گھر سے ہی کریں۔ یہ چیز اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں رکیں۔ تو پہلا حکم جو ہے بدکاری اور بے حیائی سے بچنے کے لیے یہ دیا اسلام نے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ ہاں، نگاہوں کو نیچے رکھنا یہ حکم دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ اگر نگاہ میں شرم اور حیا اگر نہیں ہے اور مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھ کر اگر لذت حاصل کرتے ہیں، سرور حاصل کرتے ہیں، تو برائی میں مبتلا ہونے کی جو ہے پورا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی عورت، ترجمہ اس کا ہے، کسی عورت کو بار بار نہ دیکھو، کسی عورت کو بار بار نہ دیکھو، پہلی نظر تیری ہے، پہلی نظر تمہاری ہے، اور مگر دوسری نظر صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان کی ہے، کہ دوسری نظر درست نہیں ہے۔ تو یہ پہلا حکم یہ دیا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ پہلی نظر پڑ جائے ٹھیک ہے، اننوئنگلی، انکانشیسلی، بغیر جانے بوجھے اگر پڑ گئی تو ٹھیک ہے، لیکن پھر دوبارہ جو ہے دیکھنا نہیں چاہیے۔ یہ حکم دونوں کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے۔ تو پھر دوسرا حکم جو اسلام ہم کو یہ دیتا ہے بے حیائی سے محفوظ رہنے کے لیے، مرد اور عورت دونوں کو یہ دیا کہ اجنبی مرد اور عورت تنہائی میں نہ ملیں۔ تنہائی میں دیکھیں کیسے کنٹرول کیا، اور یہ وہ کنٹرول کرنے کا نتیجہ تھا کہ پورے 23 سالہ دور میں مشکل سے 2 یا 3 واقعات ہم کو ملتے ہیں، ادروائز واقعات جو ہے نہیں ملتے ہیں۔ تو حالانکہ کیسا معاشرہ تھا وہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو اپنی تعلیمات سے اور قرآن مجید کے ذریعے سے ان کے اندر یہ حیرت انگیز تبدیلی لے آئی۔ تو تنہائی میں نہ ملے، کیونکہ جب 2 اجنبی مرد عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، جو ان دونوں کے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ برائی کی چنگاری چھوڑتا ہے، اور یہی چنگاری شعلہ بن کر پھر دونوں کی عصمت کو جلا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، کوئی مرد کسی عورت سے اس کے محرم کے بغیر تنہائی میں نہ ملے۔ کیسے حکمات، کیسے احکامات آلریڈی ہیں۔ یہ چیزیں آج ہم سب کے لیے اپلیکیبل ہیں، بلکہ تمام اگر دنیا اسے اپلائی کریں تو ایک صالح اور شرم اور حیا والا سماج، معاشرہ ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزوں کے خلاف اگر ہم جائیں تو پھر وہ چیز جو ہے نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا حکم اسلام نے یہ دیا کہ شائستہ لباس بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ لباس بھی جو ہے بتاتا ہے کہ انسان کیسا ہے۔ تو لڑکیوں اور خواتین کو خاص طور پر ایسا لباس استعمال نہ کرنے کا حکم دیا جس سے جسم کے نشیب اور فراز کی نمائش ہو، جو جسم جس سے ذرا بھی یہ ہوتا ہو، دکھتا ہو، دوسرے لوگوں میں خواہشات نفس جاگے اور اخلاقی فتنہ اور فساد رونما ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس میں ہیں، آخرت میں برہنہ ہوں گی، بغیر کپڑوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر عمل اور ہر بات ہمارے لیے نمونہ ہے، چاہے زمانہ کیسا بھی رہے، چاہے آج کا ہو، آئندہ آنے والا ہو، قیامت تک آنے والے زمانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کے تعلیمات
اللہ کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، راستہ ہے۔ ہمیں زمانے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، زمانے کو اس پر لانے کی ضرورت ہے، زمانے کو قرآن کی طرف لانے کی ضرورت ہے، زمانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ایسا لباس استعمال کیا ہوگا جو ان کے نسوانی حسن کی نمائش کرے، جو پردہ پوشی کے لیے ناکافی ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ تو فرمایا کہ اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کا جسم، اس کے چہرہ اور اس ہتھیلی کے علاوہ ڈھکا رہنا چاہیے، جسم چہرہ جو ہے وہ ڈھکا رہنا چاہیے، تو اس کا سطر ہے۔ تو یہ چیز آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب جو ہے کیسے عورتوں کو جو ہے بے حیائی کی طرف، فحاشی کی طرف، تعلیمی ادارے جو ہمارے مرکز ہونا چاہیے تھا، صحیح تعلیم، تربیت، اخلاق سنوارنے کا، بے حیائی کو دور کرنے کا، بلکہ وہ کیا ہو رہے ہیں؟ بلکہ بڑھا کر دے رہے ہیں، اس کا فروغ کر رہے ہیں۔ سماج میں، معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارتداد کے واقعات ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ بلیم کس پر ہے؟ ارتداد یعنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم ہیں، کتنا عمل یہ ہے، یعنی جنت سے دوزخ کی طرف جانے والا عمل کس دھڑلے سے کیا جا رہا ہے، کیسے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ تو عزیز ساتھیوں، یہ سب امت کی ذمہ داری ہے کہ ان ایسے برائیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مل جل کر ان چیزوں کو روکا جائے۔ اگر نہیں یہ روکیں گے تو ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جو برائی باہر ہے وہ برائی ہمارے گھروں کے اندر کہیں داخل نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اگر ہم ان چیزوں کے اوپر خاموش رہیں، اسپیکٹیٹر بن کر اگر رہیں، تو پھر وہ چیز جو ہے یہ ہوگی۔ چوتھا حکم اسلام نے جو ہم کو دیا ہے بدکاری اور بے حیائی سے حفاظت کے لیے، کہ عورتیں اپنی زیب اور زینت کا استعمال اپنے گھر میں کریں اور باہر نکلیں تو اپنے حسن اور زینت کی نمائش نہ کریں، باہر زیادہ میک اپ کر کے نہ نکلیں، زینت میں یہ کر کے نہ نکلیں، اس سے ان کو اطمینان اور سکون ملے گا اور وہ بری نگاہ سے محفوظ رہیں گے۔ اگر ایسا وہ کریں گے تو بری نگاہ سے پھر وہ محفوظ رہیں گے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نامحرم کے سامنے زیب اور زینت کا اظہار کرنے والی اس تاریکی کی طرح ہے قیامت کے دن جس میں روشنی نہ ہوگی۔ لیکن آج ہمارے سماج میں اخلاقی حالت کیا ہو گئی ہے؟ الٹی ہو گئی۔ جب عورتیں اپنے گھر میں ہوتی ہیں تو زیب و زینت نہیں کرتی اور اپنے شوہروں کے تسکین کا خیال نہیں کرتی، اور جب شادی بیاہ اور دوسرے فنکشنز میں جب جاتی ہیں تو اس وقت کیا کرتی ہیں؟ خوب بناؤ سنگار کر کے جاتی ہیں، ایک دم الٹا۔ اور ہم نتیجہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسلام کے مطابق۔ اگر ہمارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، قرآن مجید کے خلاف ہو، اور اگر ہم نتیجہ ایکسپیکٹ کریں اس کے مطابق، تو کیسے ممکن ہوگا؟ جو ہم کریں گے وہ ہم بھگتیں گے، الٹا کریں گے تو الٹا اس کے نتائج آئیں گے۔ یہ وہ چیزیں عزیز ساتھیوں اس سماج اور معاشرے میں ہو رہی ہے، میری اور ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے روکیں، ان چیزوں کو روکیں۔ پانچواں حکم، اور بھی احکامات ہیں، پانچواں حکم یہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بدکاری اور بے حیائی سے محفوظ رکھنے کے لیے اسلام نے پانچواں حکم یہ دیا کہ عورتیں اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنی یا چادر ڈال لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، اس کی ترجمانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو کر اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی، اللہ کے رسول سے خطاب ہے اور آپ کے توسط سے ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے گائیڈنس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ وہ تو کرتی تھی، جب یہ حکم آیا پردے کا تو اس کے بعد سے تو فوراً کرنے لگی، لیکن اب رہتی دنیا تک
جو مسلمان ہے، جو مومن کی صفت میں رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائے۔ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، تم کرو، لیکن اگر تم سے کہیں کوتاہی ہوتی ہے، کہیں غفلت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحیم ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ وہ شرم، حیا، پاک دامنی کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اب جہاں کہیں اگر ہم یہ چیزوں کو دیکھیں، اگر ہمارے اندر وہ طاقت ہے تو ہم اسے روکیں، نہیں تو کم سے کم زبان سے اگر ہم یہ کہیں، اور کم ترین درجہ جو ہے دل میں اس سے برا جانا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔